السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کی جو مجموعہ ہے احادیث کا، اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر ہے 862۔ حضرت ابو سعید بن معلا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا مگر میں حاضر نہ ہوا اور نماز جاری رکھی۔ پھر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذ دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ وہ تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی افضل ترین صورت نہ سکھلا دوں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ۔ یہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیاتیں ہیں اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 863۔ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ مذکور بلا روایت کی طرح روایت بیان کی مگر اس میں افضل ترین صورت کی بجائے عظیم ترین صورت کے الفاظ ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 864۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کی تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ایک بدوی شخص نے نماز میں اس طرح دعا کی اے اللہ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو بدوی سے کہا تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 866۔ حضرت ازرق بن قیس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا کہ ان کی سواری کی لگام ان کے ہاتھ میں تھی۔ جب انہوں نے رکوع کیا تو لگام ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور سواری چل پڑی۔ تو حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں چلے، انہوں نے ادھر ادھر توجہ نہ کی حتیٰ کہ اپنی سواری کو جا ملے اور اسے پکڑ لیا۔ پھر اسی حالت میں چلتے ہوئے اپنی نماز والی جگہ پہ آ گئے اور اپنی نماز مکمل کر کے سلام پھیرا۔ پھر انہوں نے فرمایا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے غزوات میں شرکت کی۔ انہوں نے بہت سارے غزوات گنوائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتیں اور آسانیاں دیکھی اور یہ رخصت نماز میں بے وقت ضرور چلنا میں نے انہی میں سے لی ہے۔ اگر میں اپنی سواری کو اسی طرح چھوڑ دیتا حتیٰ کہ وہ جنگل میں پہنچ جاتی، پھر میں ایک بڑی عمر کا بزرگ رات کے اندھیرے میں سے تلاش کرتا تو یہ میرے لیے بہت بھاری اور گرا کام تھا۔ ایک اور حدیث ہے 867۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دوران کے مسلمان سوموار والے دن فجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جماعت کرا رہے تھے تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کو صفے بنائے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب مسکرائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں چلے تاکہ صف میں مل جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لانا چاہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا کہ تم اپنی نماز مکمل کر لو۔ ایک اور حدیث ہے 868۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو نماز پڑھاتے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ حضرت زینب کی بیٹی امامہ سوار ہوتی تھی۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اسے نیچے بٹھا دیتے اور جب سجدوں سے سر اٹھاتے تو اسے دوبارہ کندھے پہ بٹھا لیتے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 869۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 2 سیاہ چیزوں بچھو اور سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جناب غندر کی حدیث میں ہے، معمر کہتے ہیں میں نے ان سے 2 سیاہ چیزیں دریافت کیں تو انہوں نے فرمایا بچھو اور سانپ۔ ایک اور حدیث ہے 870۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، پھر جب لوگوں نے کثرت سے تالی بجائی تو وہ متوجہ ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صف میں تشریف فرما دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے حکم دیا کہ نماز جاری رکھو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 871۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دائیں بائیں التقاط کر لیا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن پیچھے کی طرف نہیں موڑتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 872۔ حضرت علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وفد کے رکن تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کے کنارے سے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں کر رہا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 873۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے امامت کرا رہے تھے۔ آپ نے ہماری طرف التفات کیا تو ہمیں کھڑے ہوئے دیکھا، لہٰذا آپ نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ہم بیٹھ گئے۔ ایک اور حدیث ہے 874۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی طرف بلغم دیکھی تو اسے کنکری کے ساتھ رگڑ کر صاف کر دیا اور آدمی کو نماز میں اپنے دائیں جانب یا سامنے تھوکنے سے منع فرمایا اور فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی بائیں جانب یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے کچے فرش پہ تھوک لے۔ ایک اور حدیث ہے 875۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف بلغم دیکھی تو اسے کنکر کے ساتھ کھرچ کر صاف کر دیا، پھر انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص قبلہ رخ یا اپنے دائیں جانب ہرگز بلغم نہ پھینکے اور اسے چاہیے کہ اپنے بائیں جانب یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے بے وقت ضرورت تھوک لے۔ ایک اور حدیث ہے 876۔ حضرت طارق بن عبداللہ مہاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز میں ہو تو اپنی دائیں طرف مت تھوکو لیکن اپنے پیچھے یا بائیں جانب یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکو۔ ایک اور حدیث ہے 878۔ حضرت ابو العالیٰ بن شخیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم نکالی اور اپنے بائیں جوتے کے ساتھ رگڑ دیا۔ ایک اور حدیث ہے 879۔ جناب مطرف اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکا، پھر آپ نے اسے مل دیا۔ ایک اور حدیث ہے 880۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے خوشے اپنے ہاتھ میں رکھنا بہت پسند تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ کے دست مبارک میں خوشہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے میں بلغم دیکھی تو اسے خرچ کر خوب صاف کر دیا، پھر آپ سخت ناراضگی کی حالت میں لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ کوئی شخص اس کے سامنے آ کے اس کے منہ پہ تھونک دے؟ بلا شبہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور فرشتہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے، لہٰذا اسے اپنے سامنے اپنے دائیں جانب نہیں تھوکنا چاہیے، اسے اپنے بائیں پاؤں یا بائیں جانب تھوکنا چاہیے، لیکن اگر وہ جلدی آ جائے تو اپنے کپڑے کے کنارے میں تھوک کر کنارے کو آپس میں مل لے۔
ایک اور حدیث ہے 881، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو تو وہ اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ اس کا پروردگار اس کے سامنے ہوتا ہے، اور اسے چاہیے کہ اپنی بائیں طرف یا اپنے قدم کے نیچے تھوکے۔ اگر اسے تھوکنے کی جگہ نہ ملے تو اپنے کپڑے اپنے جوتے میں تھوک لے اور نماز کے بعد اسے باہر لے جائے۔ الصحابیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ بنو عبد المطلب کی 2 بچیاں لڑتی جھگڑتی ہوئی آئیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور ایک کو دوسری سے کھینچ کے چھڑا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہ کی، یعنی اپنی نماز بھی جاری رکھی۔ ایک اور حدیث ہے 883، امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گزشتہ صفحات پر عملہ کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اسے اپنے آگے سے کسی کو گزرنے نہیں دینا چاہیے، اور اگر وہ رکنے سے انکار کر دے تو اسے اس کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ایک اور حدیث ہے 884، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے گھر سویا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز پڑھنا شروع کی، پھر کچھ حدیث بیان کی اور فرمایا، پھر میں بھی اٹھا اور آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھما کے اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 885، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ کر لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 886، امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لکھوا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ہم نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ہمیں بھی بیٹھ کے پڑھنے کا اشارہ کیا تو ہم بھی بیٹھ گئے۔ ایک اور حدیث ہے 887، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ بیٹھ جاتے۔ جب صحابہ کرام ان دونوں کو منع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اشارہ کرتے کہ انہیں چھوڑ دو، جو کرتے ہیں کرنے دو۔ پھر جب نماز مکمل کی تو ان دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور فرمایا، جسے میرے ساتھ محبت ہے وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ ایک اور حدیث ہے 888، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں داخل ہوئے تو کچھ انصاری صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ میں نے حضرت سبیب سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں سلام کا جواب کیسے دیتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ جو اب دیتے تھے۔ جناب سفیان کہتے ہیں، میں نے زید بن اسلم سے پوچھا، کیا آپ نے یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 889، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بنو مستلق کے پاس کسی کام سے بھیجا، چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو آپ اپنے گدھے پہ سوار نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتا رہا تو آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا قیام کیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز پکڑنے کے لیے اپنا دست مبارک بڑھایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا، ہر وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ مجھے اس موقع پہ دکھائی گئی، حتیٰ کہ مجھے جہنم بھی دکھائی گئی اور اس میں ایک چنگاری میری طرف آئی، یہاں تک کہ وہ میری اس جگہ تک آ گئی تو میں ڈر گیا کہ کہیں یہ تمہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔